إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہمہ قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے. ساری بڑائیاں ساری بزرگیاں اسے اللہ رب العالمین کے لیے جس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی رہنمائی کے لیے اس کو زندگی جینے کا طریقہ سلیقہ قرینہ ادب اور ڈھنگ بتلانے اور سکھلانے کے لیے اس کائنات میں انبیاء کرام کا پیارا سلسلہ جاری فرمایا. تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی شافی روز محشر ساقی حوض کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، ہر سال رمضان کے شروع میں رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے آنے سے قبل اس آیت کو آپ لوگ بارہا سنتے ہیں، ہم بارہا اس کو پڑھتے ہیں. خطیب خطبہ دینے والا واعظ واعظ بیان کرنے والا اس آیت کریمہ کا ورد کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک بہت بڑا حکم دیا ہے مسلمانوں کو، بہت بڑا آرڈر دیا ہے مسلمانوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پر نہیں ہیں، اس سے پہلے تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے. اور اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان کی، مقصد بھی بیان کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. حضرات گرامی، آیت کریمہ ہم بارہا سنتے ہیں، سنتے آئے ہیں. ذرا اس ناحیے میں بھی اس آیت کریمہ کو ہم سنیں کہ اللہ رب العالمین نے آیت کے اندر جو الفاظ استعمال کیے ہیں، کیا وہ الفاظ، کیا ان الفاظ کے ہم مستحق ہیں؟ کیا وہ الفاظ ایسے اللہ رب العالمین نے جو بیان کیے، اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہمارے لیے، وہ الفاظ کس قدر عزت والے، کس قدر حوصلہ افزائی والے، اور وہ الفاظ کتنے عزت دینے والے الفاظ ہیں. اللہ نے کیا بیان کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان والو، اللہ خطاب کرنے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں. ہم کو پکارنے والے، ہم کو پکار کر کہنے والے، ہمیں حکم دینے والے کون ہیں؟ ہمیں حکم دینے والی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے.
ہمیں خطاب کرنے والی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے، جس نے خطاب کیا وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس نے کہا وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، رب العالمین ہیں، احکم الحاکمین ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ہم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ذرا ہم اپنی عزت دیکھیں اللہ کی نظر میں کہ ہماری عزت کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے اللہ کی نظر میں۔ اللہ نے کس قدر ہماری حوصلہ افزائی کی، کس قدر ہماری ہمت افزائی کی، کس قدر تکریم سے، کس قدر عزت سے اللہ نے ہم کو نوازا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو۔ یہ معمولی خطاب نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ عام خطاب نہیں ہے، یہ عام خطاب نہیں ہے، بہت بڑا خطاب ہے، بہت بڑا شرف ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسوں کو ایمان والے کہہ کر پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم جیسوں کو اہل ایمان کہہ کر پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایمان والو یہ بھوکا پیاسا رہنا صرف تمہارے لیے نہیں ہے، یہ عادت، یہ سنت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ تسلی دی اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہ تم صرف یہ نہ سمجھو کہ یہ ہمارے لیے ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پسندیدہ بندے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ روزوں کو فرض کیا تھا۔ لیکن ان کے روزے اور ہمارے روزوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ پہلے روزوں کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کے روزوں میں سحری کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، ان لوگوں کے ہاں سحری کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ سحری کے بغیر روزہ رکھتے تھے، شام کو کھا لیتے تھے، پھر دوسرے دن شام کو ان کو کھانا پڑتا، شام کو وہ کھاتے پھر دوسرے دن شام کو ان کو کھانا پڑتا۔ درمیان میں نہ پھر وہ صبح میں ناشتہ کرتے، نہ سحری کرتے، پھر نہ لنچ ہوتا ان کا، نہ کچھ اور ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظام کیا کہ ہم سحری کریں، اور سحری کو برکت اللہ نے بیان کیا کہ جن گھروں کے اندر سحری کی جاتی ہے ان گھروں کے اندر اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جی سحری کا اہتمام ہونا چاہیے روزے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر ایک احسان یہ بھی کیا کہ امت محمدیہ کے لیے روزے آسان کیے، اور روزوں کے لیے ان کے لیے سحری کو برکت والی قرار دیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سحری کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے سحری کرنے والوں کو، ان کی مغفرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ مائک نہیں ہے کیا؟ مائک نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ سحری کرنے والوں کے لیے مغفرت، ان کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے جو سحری کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ احسان ہے امت محمدیہ پر اللہ رب العالمین کا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں جیسی مشکل روزہ نہیں رکھا، بلکہ ایک سادہ سا روزہ رکھا، صبح اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، پھر شام ہوتے ہوتے افطار کر لیتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو تسلی دی کہ اے لوگوں یہ روزے صرف تمہارے لیے نہیں ہے، تم پر ہی نہیں ہے، تم سے پہلے جتنے اللہ کے پیارے گزر چکے ہیں، تم سے پہلے اللہ کے جتنے محبوب بندے گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی روزے فرض تھے۔ اور روزے کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم روزوں کے ذریعے سے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، پرہیزگاری اپناؤ۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، ایک دو دن کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، رمضان کا استقبال کرنا ہے ہم کو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے استقبال کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کس طریقے سے استقبال کیا کرتے تھے، تابعین کس طریقے سے استقبال کیا کرتے تھے رمضان کا، کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے تیاریاں شروع ہو جایا کرتی تھیں۔ کس بات کی تیاریاں؟ حضرات گرامی، رمضان شروع ہونے سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خطاب کرتے، کہتے کہ اے لوگو تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتایا کرتے، صحابہ کرام کو بتایا کرتے کہ وہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے وہ رمضان کا مہینہ اس قدر معزز ہے، اس قدر محترم ہے کہ جیسے ہی وہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں خاص خاص رحمتیں، خاص خاص برکتیں نازل فرماتے ہیں،
اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بھی بیان کیا کرتے تھے کہ لوگوں، یہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان کے مہینے کی خصوصیات بہت ساری ہیں۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ رمضان جیسے ہی شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سرکش شیطانوں کو بند کر دیتے ہیں، بڑے بڑے سرکش جنوں کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ بھی بتایا کرتے کہ اے لوگوں، 11 مہینوں کے اندر جو نیکیاں تم کرتے ہو، نیکیوں کا جو ثواب تم کو ملتا ہے، اگر وہی نیکیاں تم اس ایک مہینے کے اندر کر لیتے ہو، اس مہینے کے اندر کر لیتے ہو، ان نیکیوں کا جو ریٹ ہے، ان نیکیوں کا جو ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ وجہ تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئیں اور آ کر ملاقات کرنے کے بعد، بات چیت ہونے کے بعد جب وہ عورت جانے لگیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے اماں جان، اس سال تم نے ہمارے ساتھ عمرہ نہیں کیا؟ اس سال تم نے ہمارے ساتھ عمرہ نہیں کیا؟ عورت کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کچھ پریشانیاں تھیں، میں آپ کے ساتھ عمرہ کے لیے نہیں آ سکی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، عمرہ کے لیے چلو، ہمارے ساتھ عمرہ کرو۔ جب تم ہمارے ساتھ عمرہ کرو گی رمضان کے مہینے میں تو یاد رکھو رمضان کے مہینے میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ تو دیکھیے سال کے 11 مہینوں میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں، اگر وہی نیکیاں رمضان کے مہینے میں کی جائیں، کئی گنا زیادہ بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا کرتے ہیں، کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں بڑھا کر عطا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے محترم میرے مسلمان بھائیوں، ابو امامہ الباہلی، کیوں وجہ کیا ہے اس کی؟ رمضان کے مہینے کے اندر کتنی ساری عبادتیں ہم لوگ کرتے ہیں جی، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں ہم پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے ایسا عمل بتائیں جس عمل کو میں لازمی طور پر اختیار کروں اور اس جیسا کوئی عمل نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، اے ابو امامہ تم روزے کو لازم پکڑو، روزہ رکھا کرو، کیوں؟ فإنہ لا مثل لہ، کیونکہ روزے کے برابر کوئی دوسری عبادت نہیں ہے، روزے کے برابر کوئی دوسری عبادت نہیں ہو سکتی، اس لیے تم کیا کرو؟ روزے کو لازم پکڑو۔ معلوم ہوا کہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے محترم میرے مسلمان بھائیوں۔ اسی لیے اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، ذرا اندازہ الفاظ اللہ نے کیا استعمال کیے۔ ایک طرف تو قرآن مجید کے اندر کہ اہل ایمان کا خطاب کر کے ہم کو کہا، اور پھر یہ بھی کہا حدیث قدسی کے اندر الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ جو بندہ رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے۔ لی کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ جو لوگ گرامر جانتے ہیں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کس قدر اپنائیت ہے، کس قدر محبت ہے اس کلمے کے اندر، اس جز کے اندر، کہ اللہ نے بیان کیا کہ الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کا بدلہ میں ہی دیتا ہوں۔ دوسرے جو نیکیاں ہوتی ہیں ان نیکیوں کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم 700 گنا تک بڑھا کر لکھو۔ 1 روپیہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فرشتوں کو اجازت ہے کہ اس کی نیت کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں؟ 700 گنا تک اس کا ثواب لکھتے ہیں۔ فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ روزے کا کیا ثواب ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ روزے کا ثواب تم نہیں جانتے، تم کو نہیں پتا ہے، میں چھپا کر رکھوں گا، اس کا ثواب لکھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا ثواب مت لکھو، اس کا ثواب فرشتے نہیں لکھتے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کا ثواب دیتے ہیں، اس کا بدلہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے میرے بھائیوں۔ اور اس رمضان کے مہینے میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں، روزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت اس کو لازم پکڑنا۔ کیوں؟ کہ رمضان کو جو عزت ملی ہے، رمضان کو جو شرف ملا ہے، شاید اسی وجہ سے ملا ہے کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اللہ نے کیا بیان کیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ دیکھیے تعارف کرا رہے ہیں رمضان کے مہینے کا اللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ مجلس بیٹھی ہوئی ہو، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، بڑے بڑے لوگ بات کرتے بیٹھے ہوں، اور وہاں پہ ایک بچہ اگر دوڑتا ہوا آ جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو گھر والا ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بچے کا تعارف کراتا ہے، اس کا انٹروڈکشن کراتا ہے کہ یہ بچہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھانجا ہے، فلاں کا فلاں پوتا ہے۔ اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں تعارف کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا جو تعارف کرایا، دوسرے
کسی بھی معاملے میں نہیں کرایا، بلکہ 2 جگہ اللہ نے رمضان کا تعارف کرایا۔ کس حوالے سے کرایا؟ قرآن مجید کے حوالے سے کرایا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ دیکھیں رمضان کا تعارف کیسے کرائیں گے اللہ تعالیٰ؟ قرآن کے تعلق سے، قرآن سے لے کر اللہ تعالیٰ رمضان کا تعلق جو ہے نا رمضان کے بارے میں تعارف کرائیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن مجید کو ہم نے کب نازل کیا؟ رمضان کے مہینے میں جو تاخراتیں آتی ہیں ان تاخراتوں میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو دونوں کا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ تو رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان کو اتنا بڑا جو شرف ملا ہے، رمضان کو اتنی بڑی جو عزت ملی ہے، وہ کس وجہ سے ملی ہے؟ قرآن کے نزول کی وجہ سے۔ اگر ہم لوگ رمضان کے روزے رکھ لیں، قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، تو پھر رمضان کا کوئی حق ادا نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ رمضان کا اور قرآن کا بڑا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رمضان کو کیا کیا؟ جیسے چاند نظر آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور لانے کے بعد صحابہ کرام کو معلوم ہوا، آپ نے تہجد کی نماز پڑھائی، آپ نے قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز پڑھائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ مدینہ کے لوگ تھے، بعد میں دوسرے دن مدینہ کے لوگوں نے اپنے آزو بازو والوں کو بول دیا، جی اپنے آزو بازو والوں کو بول دیا، دوسرے دن آزو بازو کے لوگ بھی آ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے نماز تہجد ادا کی، تراویح کی نماز ادا کی۔ تیسرا روز ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ بات لوگوں نے سن لیا، صحابہ کرام نے سن لیا، آس پاس کے مسلمانوں نے سن لیا، اتنے مسلمان بھر گئے، مسجد نبوی کے اندر جگہ خالی نہیں، لوگ باہر کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتظار کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تہجد کی نماز پڑھائی، تراویح کی نماز پڑھائی، قرآن سنایا لوگوں کو۔ اور اس کے بعد چوتھی رات جب آئی، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ چوتھے دن اتنی مسجد بھر گئی اور اتنے لوگ آ گئے کہ لوگوں کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں صحابہ کرام، لیکن اللہ کے نبی نکلے نہیں اپنے گھر سے، تہجد کی نماز نہیں پڑھائی آپ نے، تراویح کی نماز آپ نے نہیں پڑھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے لوگ، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام باہر نکلے، کہا کہ اے لوگو میں جانتا ہوں تمہارے شوق کو، تمہاری ترغیب کو میں جانتا ہوں کہ تم قرآن سننے کے لیے، تم تراویح ادا کرنے کے لیے، تم تہجد ادا کرنے کے لیے، تم قیام اللیل کے لیے آئے ہو، مجھے معلوم ہے، میں اس بات سے بے خبر نہیں تھا، بلکہ مجھے معلوم تھا کہ لوگ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، میں صرف اس وجہ سے نہیں نکلا کہ تہجد کی جو نماز ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، تراویح کی جو نماز ہے اللہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اللہ جس بات کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات کو کیا کر دیتے ہیں؟ فرض کر دیتے ہیں، لازم کر دیتے ہیں، ضروری کر دیتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر آج میں پڑھا دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے شوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس نماز کو تم پر فرض کر دے، اس ڈر سے میں باہر نہیں نکلا اور نہیں پڑھا پایا۔ محترم میرے مسلمان بھائیو، تراویح میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں قرآن، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، ان کے لیے ایک خاص موقع ہے، ان کے لیے ایک خاص وقت ہے کہ تراویح کی نماز کے اندر وہ حاضری دیں، تراویح کی نماز میں وہ حاضر ہو جائیں، عشاء میں وہ حاضر ہو جائیں، امام کے پیچھے باقاعدہ قرآن سنیں۔ رمضان کے مہینے کے اندر خصوصاً اہتمام کیا جاتا ہے تمام مساجد کے اندر کہ وہ قرآن پڑھا جائے، قرآن سنا جائے۔ جو لوگ قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں ان کے لیے اس سے بہترین موقع اور کہاں مل سکتا ہے؟ تراویح میں حاضر ہونے کا، قرآن مجید سننے کا۔ وہ پڑھ تو نہیں سکتے، کم از کم سن تو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ باقاعدہ اس کی برکتیں، اس کی سعادتوں سے نوازتے ہیں جو لوگ قرآن مجید کو سنتے ہیں۔ تو محترم میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید کا تعلق اور رمضان کا تعلق، دونوں کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ ایک طرف بندہ اگر صرف روزہ ہی رکھتا رہے اور قرآن پڑھنا جانتا بھی ہو، لیکن اگر قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو تو میرے بھائیوں یاد رکھیں اس نے کما حق حق ادا نہیں کیا رمضان کا۔ آپ دیکھیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، ہر رمضان میں آیا کرتے تھے۔ آ کر کیا کرتے؟ جبرائیل علیہ السلام باقاعدہ نبی محترم علیہ السلام سے قرآن سنتے، نبی محترم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پڑھ کر سناتے۔ کب؟ 11 مہینوں میں نہیں، بلکہ خاص اس مہینے کے اندر، رمضان کے مہینہ ہی وہ مہینہ تھا جس میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کا قرآن سنا کرتے تھے۔
تو معلوم کیا ہوا؟ یہی بات کہ رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان سے ہم دور قرآن سے ہم دور ہو چکے ہیں محترم میرے مسلمان بھائیوں۔ قرآن سیکھنے کا سلسلہ اس کو جاری رکھیے، اس کو جاری کیجئے۔ یاد رکھیے قرآن سیکھنا سکھانا بڑا دنیا کا سب سے بہترین کام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے دنیا کا، سب سے بڑا انسان وہ ہے دنیا کا جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ اہتمام کرنا چاہیے رمضان کے مہینے میں، ایسے لوگ، ایسے نوجوان، ایسے بزرگ احباب جو قرآن سیکھ سکتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ مساجد کے ذمہ داران کو اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ کم از کم اس مہینے کے اندر تو ہم کچھ دے سکیں اپنی جماعت والوں کو، اپنی جمعیت والوں کو، اپنے محلے گلی کے، ہماری جمعیت کے اندر، ہمارے ماتحتی میں رہنے والی جو جمعیت ہے، جو لوگ ہیں، کم از کم ہم ان کو قرآن کا عادی تو بنا سکیں، قرآن کے چند صورتیں تو ہم ان کو سکھا سکیں۔ یہ سوچنا چاہیے، اور سوچ کر اس پر عمل کریں گے تو یاد رکھیے بہت بڑا مرتبہ اللہ کے ہاں اس کا ملے گا، باقاعدہ بہت بڑا اجر اس کا اللہ کے ہاں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر دیں گے، بڑا اس کا انعام اللہ رب العالمین عطا کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے، اس رمضان کے مہینے کی ہم قدر کریں، روزوں کا اہتمام باقاعدہ طور پر روزوں کا اہتمام کریں۔ اور اس کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ رمضان میں جیسے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہمارے محلے گلی میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی مسلمانوں کا ماحول گھرانہ ہے، مسلمان گھر آباد ہیں، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کی صفائی، دکانوں کی صفائی، آس پاس کے جو جگہوں کی صفائی باقاعدہ طور پر کی جاتی ہے، ہر چیز کو دھویا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے، گھر پاک کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر پاک نہیں کیا جاتا تو اپنا دل پاک نہیں کیا جاتا ہے، اپنا دل پاک صاف نہیں کیا جاتا۔ ساری چیزیں پاک، جو نظر آنے والی چیزیں ہیں ساری پاک کر لیتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے جس کو ہمیں پاک کرنا چاہیے وہ دل ہیں ہمارے محترم میرے مسلمان بھائیوں۔ دلوں کو پاک کریں، دلوں کو صاف کر لیں۔ قد افلح من تزکا، اللہ نے بیان فرمایا کہ جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا وہی آدمی کامیاب ہوگا۔ قد افلح من زکاہا، دوسری جگہ پہ اللہ نے بیان فرمایا جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا وہ آدمی کامیاب ہوا۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، پاک کریں اپنے دلوں کو ہم۔ کس چیز سے؟ حسد سے، نفرت سے، دشمنی سے، بغض سے، اور ایسی شرک کی غلاظتوں سے، بدعت کی غلاظتوں سے، عقیدے کی برائیوں سے، ان ساری چیزوں سے ہم اپنے دلوں کو پاک کر لیں۔ کیونکہ بڑا مقدس مہینہ آ رہا ہے۔ کیا پروٹوکول اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو عطا کیا۔ جیسے ہی مہینہ شروع ہو گیا، ایک طرف جنوں کو بند کیا جا رہا ہے، سرکش جنوں کو، شیطانوں کو قید کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر رہے ہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ مہینہ آ رہا ہے۔ کون سا مہینہ؟ بڑا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، سعادتوں والا مہینہ، خوشخبری سنانے والا مہینہ، لوگوں کو جہنم سے آزادی دلانے والا مہینہ، جنت میں داخل کروانے والا مہینہ۔ اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے، اللہ اتنا اہتمام کر رہے ہیں، ہم نے کیا اہتمام کیا؟ صرف ظاہری اہتمام ہم نے کر لیا، کپڑوں کو صاف کر لیا، جسم کو صاف کر لیا، گھروں کو صاف کر لیا، دکانوں کو صاف کر لیا۔ اصل جو چیز کرنا ہے دلوں کی صفائی ہے محترم میرے مسلمان بھائیوں۔ دلوں کو بھی پاک و صاف کر لیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کریں، ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں۔ کیوں؟ رمضان آ رہا ہے، بڑا مہینہ آ رہا ہے، مقدس مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ ہمیں کرنا چاہیے، یہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں کریں اور باقی سارا کچھ ہم کرتے رہیں محترم میرے مسلمان بھائیوں، آ رہا کیوں مہینہ یہ؟ لعلکم تتقون۔ تقوی کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے۔ تقوی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ لوگوں، تقوی کا تعلق دل سے ہے، تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ جس دل کے اندر حسد ہو، کیا اس دل کے اندر تقوی آئے گا؟ جس دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے لیے دشمنی ہو، کیا اس دل کے اندر تقوی آئے گا؟ جس دل کے اندر ایک مسلمان بھائی کے تعلق سے بدظنی ہو، برا خیال ہو، کیا اس دل کے اندر تقوی ساتھ رہے گا؟ نہیں۔ تقوی اور حسد، تقوی اور دشمنی، تقوی اور کینہ کپڑ، تقوی اور بدظنی، یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ایک دل کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ رمضان کے روزوں کا، رمضان کی تلاوت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں میرے بھائیوں،
تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنا ہے اور روزوں کا خصوصی اہتمام کرنا ہے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، روزے کے تعلق سے، روزے کی فضیلت کے تعلق سے ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، جو بو آتی ہے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے سارا دن، جی اس سے پریشانی ہوتی ہے ایک دوسرے کو۔ ظاہر سی بات ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کتنی محبت ہم سے کرنے والا، جی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ارحم الراحمین کتنا اللہ رب العالمین، کتنا زیادہ رحم کرنے والا، کتنی زیادہ محبت بیان کرنے والا، اور کتنا اپنے بندے سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں اس بات سے، چھوٹا سا بچہ ہے یا جو ہے نا ایک بچہ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، جی اس کے منہ سے اگر بدبو آ رہی ہو، باپ نہ ماں سونگھ سکتی ہے اس کو یہ سمجھ کر کے یہ خوشبو ہے، نہ باپ سونگھ سکتا ہے، جی اس کو دور کریں گے پہلے ماں باپ خود، جنہوں نے جنم دیا۔ اپنے بچے کی منہ سے اگر بدبو آ رہی ہو تو سونگھنا پسند نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے بچے کے منہ سے بدبو آ رہی ہے یہ مجھے اچھی لگتی ہے، کوئی نہیں کہتے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا خلوف فم الصائم، روزدار کے منہ سے، روزہ رکھنے والے کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے کھانا نہیں کھانے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بدبو اللہ کو اتنی پسندیدہ، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشک سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ کو وہ بدبو اتنی اچھی لگتی ہے کہ مشک کی جو خوشبو ہوتی ہے اس سے زیادہ، کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو لگتی ہے۔ ذرا اندازہ لگے بدبو کی یہ حالت ہے، اب روزے دار کو کتنا بڑا انعام دیں گے اللہ تعالیٰ، جب اس سے نکلنے والی بدبو کو اللہ تعالیٰ مشک سے زیادہ عزت دے رہے ہیں، تو روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام دیں گے۔ ذرا اس بات سے ہم یہاں پر رک کر ہم سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس طریقے سے پسند کرتے ہیں اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کو، اللہ تعالیٰ اس کے روزے کی حالت میں کیے گئے صدقہ و خیرات کو کتنا پسند کریں گے اللہ تعالیٰ، جی روزے کی حالت میں پڑھی تلاوت کی گئی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کو کتنا پسند کریں گے اللہ تعالیٰ، روزے کی حالت میں کیے گئے ذکر و اذکار کو کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پسند کریں گے۔ اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کی بڑی برکتیں ہیں۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، یہ روزہ ہماری سفارش کرے گا، خبر کے اندر بھی سفارش کرے گا، جنت میں بھی ہماری سفارش کرے گا۔ جی خبر میں عذاب ہو رہا ہو، روزہ آڑے آ جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ روزہ اور تلاوت قرآن مجید یہ انسان کو خبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں، یہ انسان کو جنت میں جانے کا سبب بناتے ہیں جو آدمی روزہ رکھتا ہے۔ اور ایک فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی یہ بھی بیان کی کہ جنت تو مومنوں کا ٹھکانہ ہے، مومنوں کی جگہ ہے، جنت میں جانے والے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزداروں کے لیے خاص انتظام کیا جنت میں جانے کا۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں آپ تو جانتے ہیں، 8 دروازے ہیں جنت کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اور اس دروازے سے کون داخل ہوں گے؟ ایک سپریٹ دروازہ۔ دیکھیے کتنا انتظام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ وی آئی پی، جس طریقے سے ہم وی آئی پی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ان کو الگ سپریٹ انتظام کیا جاتا ہے، ان کے لیے الگ ہی ان کو دروازے سے داخل کیا جاتا ہے، ان کا الگ ہی پروٹوکول ہوتا ہے، ان کا الگ ہی انتظام ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ روزے داروں کے تعلق سے کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، روزے دار کے علاوہ اور کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا، اجازت نہیں ہوگی دوسروں کو کہ اس دروازے سے داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ روزے داروں کو اتنا بہترین انتظام کریں گے کہ وہ ان کو وی آئی پی لوگوں کی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے دروازے سے، ریان دروازے سے اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا۔ اتنی باتیں سننے کے بعد بھی اگر ہم میں سے کوئی یہ سوچ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ سختی کے دنوں میں آ رہا ہے، سخت جو ہے نا دھوپ کے دنوں میں آ رہا ہے، سخت گرمی کے دنوں میں آ رہا ہے، میرے محترم میرے مسلمان بھائی ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا، وقت ہو رہا ہے، کہ جیسے رمضان کا مہینہ سخت گرمی کے دنوں میں آتا ہے، جیسے دھوپ ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے ہم کہتے پھر رہے ہوتے ہیں آج کی گرمی نے تو ہماری کمر توڑ دی، آج کا روزہ تو بہت سر کو لگ گیا ہے، آج کی دھوپ تو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ روزہ کس کے لیے رکھا جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ روزہ اپنی مشکل دوسروں کے سامنے پیش کرنے کے لیے نہیں رکھا جا رہا ہے، یاد رکھیں، یہ ہمارے ثواب میں اس سے کمی ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ ہم گرمی کی شکایت اپنے دوسرے سامنے ساتھی سے کیوں کریں؟
جی روزہ جب ہم رکھ رہے ہیں تو پھر یہ کہتے کیوں پھریں کہ آج کے روزے نے تو ہماری کمر توڑ دی، آج کا روزہ تو بہت سختی سے نکل رہا ہے۔ میرے بھائیو، ہم اندازہ کریں کہ ہم روزہ صرف اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، روزے کے اندر ذرہ بھی اگر ریا آ گئی، ثواب کتنا بڑا ہے؟ معمولی چیز ہے ثواب، جو روزے کا جو ثواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں معمولی نہیں ہے۔ اللہ نے تو فرشتوں سے بھی کہہ دیا کہ تم بھی اس کا ثواب نہ لکھو، اس کا ثواب صرف میں دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا وعدہ کیا ہے، اتنا بڑا ثواب دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو پھر کیا روزہ آسانی سے گزرنے والا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، بہت سارے لوگوں کا آسانی سے بھی گزرے گا، بہت سارے لوگوں کا تکلیف سے بھی گزرے گا، لیکن ہمیں صبر کرنا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ائمہ تفسیر فرماتے ہیں یہاں پہ صبر کرنے سے مراد روزے دار کا صبر کرنا، خصوصی صبر یہاں پہ مراد ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے خوب سارا اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ عطا کرتے ہیں، اور بہت سارا اللہ تعالیٰ ان کو بہت سارے ثواب اللہ تعالیٰ ان کو ثواب سے نوازتے ہیں۔ تو یہاں پہ ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ یہاں پہ صبر کرنے والے سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہوئے روزے کے درمیان جو مشاکل آتے ہیں، جو مشکلیں آتی ہیں، ان مشکلوں پر صبر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بولتے پھرتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے سامنے اپنی پریشانی کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے پریشانی ظاہر کریں، اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کا حل طلب کریں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے نہ پھریں۔ ظاہر سی بات ہے رمضان کا مہینہ جو آنے جا رہا ہے وہ بڑی سخت جو ہے نا دھوپ کے دنوں میں آ رہا ہے، سخت گرمی کے دنوں میں آ جا رہا ہے، تکلیف ہوگی۔ گرمی کے جو دن ہوتے ہیں وہ بڑے لمبے دن ہوتے ہیں، بڑے طویل دن ہوتے ہیں، ایسے ہی دنوں میں صبر کرنا ہے ہم کو۔ اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں صبر کی توفیق مانگنا ہے، کیونکہ رمضان کا جو روزہ ہے، روزہ رکھتے ہوئے جو بھی تکالیف آئیں گی، جو بھی پریشانیاں آئیں گی، اللہ کے سامنے جب ہم اس کو سامنے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے روزوں کو بھی آسان کریں گے، ہماری سحریوں کو، ہماری افطاری کو آسان کریں گے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، بڑا ہی بابرکت مہینہ آنے جا رہا ہے، اس کے لیے تیاریاں کریں، گھروں کو بھی صاف کریں، جسموں کو بھی صاف کریں، کپڑوں کو بھی صاف کریں، ظاہر کو بھی صاف کریں، ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں ہم اپنے دلوں کو بھی صاف کریں، ہر چیز سے، کینہ کپٹ سے، دشمنی سے، بغض سے، حسد سے۔ جب ان چیزوں کو صاف کر لیں گے تبھی جا کر ہم کو رمضان کے مہینے کا جو ثواب ہے وہ ہم کو ملنے والا ہے۔ محترم میرے مسلمان بھائیوں، رمضان کے روزوں کا اہتمام کریں، سحری کا اہتمام کریں۔ سحری کا اہتمام کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جن گھروں کے اندر سحری کھائی جاتی ہے ان گھروں میں اللہ تعالیٰ برکتوں کو نازل فرماتے ہیں، اور سحری کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا ان کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے، ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آندھی سے بھی زیادہ تیز جو ہے نا صدقہ و خیرات اس مہینے کے اندر کیا کر۔ جس طریقے سے آندھی چلتی ہے نا، طوفان آتا ہے، ہوائیں لے کر اڑ جاتی ہیں چیزوں کو، بہت ساری چیزوں کو، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اس مہینے کے اندر صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، جو کچھ آپ نے پونجی جمع کر رکھی ہے اس کو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے نا مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور پھر رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، کیونکہ رمضان اور قرآن دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے ہے، اور دونوں کو جو فضیلتیں ملی ہیں وہ ایک دوسرے کی وجہ سے ملی ہیں، دونوں کو جو شہرت ملی ہے وہ ایک دوسرے کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا گیا سب سے پہلے مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، الہی ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان مصیبت زدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو پنج وقت نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین تجھ کو خوش کرنے والے کام کرنے والے ہم مسلمانوں کو بنائے۔ اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے کے اندر جو آنے جا رہا اللہ تعالیٰ، وہ اللہ رب العالمین ان مہینوں میں اس مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کرنے والے، تہجد کا اہتمام کرنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے مسلمان ہم کو بنائے۔ اللہ رب العالمین ابھی رمضان کا مہینہ شروع نہیں ہوا ہے، ہماری یہ خواہش ہے اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تجھ کو پیارے ہو چکے ہیں، اے اللہ ان پیاروں کی، ان گزرے ہوئے لوگوں کے اللہ رب العالمین تو مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا گیا مجھے آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔